مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کے پینل نے چیک کرنے کے بعد صحت مند قرار دیا. ایک طرف انہیں صحت مند قرار دیا جاتا ہے، دوسری طرف اعتراض بھی کیا جاتا ہے. جب عمل ہوا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدالت نہ بنے اور خود سے تشریح کر کے خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کو جو ہے وہ اپنے طریقہ کار سے نہ کریں. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نہ کھیلیں، اور ان کے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایسا عمل جو ہے وہ نہ کریں. پریس کانفرنس جو ہے علی ظفر شاید اس میں موجود نہیں تھے، باقی ان کے عہدیداران وہاں پہ تھے. اس میں جو ان کے وائٹلز سے متعلق جو بتایا گیا کہ ان کی پلس، ان کا بلڈ پریشر، اس کے مطابق ایک صحت مند آدمی کے وائٹل جو ہے وہ اور کیا ہو سکتے ہیں. تو اس سے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ صرف ان کو ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند کرا. انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خانم کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت. گواہ فتح اللہ برکی پر جرح کے دوران وکلائے صفائی اور پروسیکیوشن کے درمیان علیمہ خانم کی بے نامی جائیدادوں سے متعلق سوال پر تلخ کلامی ہوئی. وکلائے صفائی اور علیمہ خانم کی ہنگامہ آرائی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. جج امجد علی خان اپنی نشست سے اٹھ کر چلے گئے. پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے گواہ فتح اللہ سے پوچھا، آپ کو علیمہ خانم کی بیرون ملک جائیدادوں کا علم ہے؟ وکیل صفائی فیصل ملک نے عدالت کو بتایا یہ غیر متعلقہ سوال ہے. علیمہ خانم نے روسٹرم پر آ کر عدالت کو بتایا میرا بزنس باہر ہے. پروسیکیوٹر نے کہا کیا آپ کی دبئی اور نیو جرسی میں غیر قانونی جائیدادیں نہیں نکلی ہیں؟ علیمہ خانم نے کہا میری کوئی غیر قانونی جائیداد نہیں ہے، نہ بے نامی جائیداد تھی. پروسیکیوٹر نے پوچھا کیا سپریم کورٹ نے بے نامی جائیدادوں پر جرمانہ نہیں کیا؟ علیمہ خانم نے کہا اس وقت کے جج ثاقب نثار نے قانون کے برعکس فیصلہ دیا، مجھے ٹریبونل نے کلیئر کیا تھا. پروسیکیوٹر نے کہا کیا آپ نے سپریم کورٹ کے احکامات پر 3 کروڑ روپے جرمانہ ادا نہیں کیا؟ علیمہ خان نے کہا ہم نے 2 کروڑ 94 لاکھ جمع کرائے تھے، لیکن بعد میں ٹریبونل نے ہمیں کلیئر کیا. علیمہ خانم نے عدالت سے بیان ریکارڈ کرنے کی استدعا کی. عدالت نے علیمہ خانم کا بیان لکھنا شروع کیا تو وکیل صفائی نے اعتراض کیا. جج نے مقدمے کی مزید سماعت ملتوی کر دی. متحدہ اپوزیشن نے جے یو آئی فے کو اتحاد میں شامل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے. پی ٹی آئی نے جے یو آئی فے کی اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کا خیر مقدم کیا. متحدہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر مربوط مشترکہ کردار ادا کرنے اور مشترکہ حکمت عملی کے لیے میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق کیا. متحدہ اپوزیشن نے آئین سے متصادم قانون سازی کے خاتمے کے لیے آئینی اور قانونی ذرائع استعمال کرنے کا اعلان کیا. متحدہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کی تجویز پر غور کیا. پارلیمنٹ کے ساتھ عوامی سطح پر بھی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے قتل مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر آئی جی سندھ کو طلب کر لیا. جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے سندھ میں سزا و جزا کا تصور نہیں، سندھ پولیس خود لوگوں کو بری کرا رہی ہے. جسٹس صلاح الدین پنور نے ریمارکس دیے سکھر اور لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا اس کیس میں قتل کے 2 دن بعد مقدمہ درج کیا گیا. بہت سے واقعات میں تو پولیس مقدمات کے اندراج سے کتراتی ہے، ایسے تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا. عدالت نے حکم دیا آئندہ سماعت پر آئی جی سندھ ذاتی طور پر پیش ہوں. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ ڈی آئی جی سکھر کو بھی طلب کر لیا. وکلا کو کیس کی مزید تیاری کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا علی کیس میں جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے سوالات اٹھائے کیا جے آئی ٹی تشکیل کے لیے عدالت براہ راست ہدایت جاری کر سکتی ہے؟ کیا یہ عدالت تفتیش اور رپورٹ جمع کرانے کے عمل کو تبدیل، اس کی نگرانی یا اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا سندھ ٹریبیونلز آف انکوائری آرڈیننس کے تحت کسی گزٹ نوٹیفیکیشن کی عدم موجودگی میں مداخلت کا کیس بنتا ہے؟ مؤثر اور درست فیصلہ سازی کے لیے ان سوالوں کے جواب ضروری ہیں. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ، پروسیکیوٹر جنرل سمیت تمام فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے. کہا آئندہ سماعت پر فریقین عدالت کی معاونت کریں. درخواست گزار کا موقف ہے میر رضا کیس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے آزادانہ اور جامع تفتیش کی ضرورت ہے. جے آئی ٹی میں ایسے افسران شامل ہو جن کا اس کیس میں پہلے سے کوئی تعلق نہ ہو. کراچی میں ایوب گوٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان کی کار پر فائرنگ سے کار سوار شخص جاں بحق ہو گیا.
مقتول کی شناخت عمران گوگن کے نام سے کی گئی۔ مقتول نے جعلی صحافی کارڈ بھی بنا رکھا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز سے۔ جی افضل۔ راب گوٹ ایوب گوٹ کے علاقے میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر کار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے اندر ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔ مقتول کی شناخت عمران گوگن کے نام سے ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں عمران گوگن ہے اس کے گردن پر گولی چیرتی ہوئی گاڑی کے دوسری سائیڈ سے جو ہے وہ گولی نکلی ہے۔ شدید زخمی حالت میں دوران منتقلی اسپتال دم توڑ دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران گوگن بہادر آباد کا رہائشی تھا اور سائٹ ایریا میں اس کی کیمیکل کی فیکٹری تھی۔ اس کی جیب سے جو کارڈ ملا تھا اس پر نجی ٹی وی کا پروڈیوسر بتایا جا رہا تھا، تاہم تردید سامنے آئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جی کراچی کی مقامی عدالت میں انمول اور پنکی اور دیگر کے خلاف منشیات برآمدگی اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے۔ فاروق سمیع سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ عدالتی کارروائی کا حوالہ بتائیے فاروق۔ جی بالکل، جیل حکام نے شریک ملزمان سہیل، ذیشان اور سمیر کو پیش کیا، جبکہ ملزمان انمول اور پنکی اور عاقب کو جیل حکام نے پیش نہیں کیا۔ عدالت نے ملزمان کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا۔ محکمہ داخلہ نے ملزم انمول اور پنکی کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جیل حکام کی جانب سے عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان انمول اور پنکی اور عاقب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی ہیں۔ عدالت نے 5 مفروض ملزمان کے وارنٹی گرفتاری بھی جاری کر دی ہیں، جن میں صابرہ، حمیرہ، اینا، حمزہ اور اعزاز شامل ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت میں مفروض ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ فاروق سمیع آپ کا شکریہ۔ حنا جاوید قتل کیس لاہور کی پنجاب فورینزک لیبارٹری میں مرکزی ملزمان کا ڈی این اے ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کا عمل مقتولہ کے بھائی فہد جاوید کی موجودگی میں ہوا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد راولپنڈی پولیس ملزمان کو لے کر واپس روانہ ہو گئی۔ ملزمان میں مقتولہ کا شوہر فیصل اصغر، گھریلو ملازم ذیشان اور سسر اصغر علی شامل ہیں۔ گھریلو ملازم ذیشان نے دوران تفتیش حنا جاوید کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ ملزم ذیشان نے کہا مقتولہ کے شوہر نے قتل کے عوض 1 لاکھ روپے کا وعدہ کیا تھا۔ مرکزی ملزم فیصل اصغر نے حنا جاوید کے قتل کے الزام سے انکار کیا۔ فیصل اصغر کے والد اصغر علی نے بھی قتل میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی کا کہنا ہے کہ قانون سازی کر چکے مگر ہماری بیٹیاں پھر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ حنا جاوید اور پھر 5 سال کی آیت نور کو زیادتی کے بعد قتل کے مقدمات اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ جو کہ ہمارے اسمبلی میں ہی میڈیا سے منسلک تھی، ان کا جس طریقے سے گھریلو تشدد کے دوران ان کا قتل ہوا اور المناک خبر آئی کہ ایک 5 سالہ بچی آیت نور جس کا ہری پور میں 15 دن سے غائب تھی، ریپ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، کہ ہم اپنی بچیوں کی کس طرح حفاظت کریں؟ ہم قانون سازیاں بھی کر رہے ہیں سر، لیکن اس کے باوجود جو ادارے بن رہے ہیں کیا ان کی کارکردگی نشان نہیں ہے؟ اس لیے ادارے بنتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے، ان کی پروموشن ہو جائے، ان کو پرکس اینڈ پریویلیج ملے۔ میں سمجھتی ہوں اس طرح کے واقعات کے بعد ہمیں ان کی کارکردگی بالکل صفر نظر آ رہی ہے۔ کب تک ہم دیکھیں گے؟ اسپیکر صاحب بات کرنے دیں، اتنا اہم ایشو ہے، پورا ملک جو ہے اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ اگر عورتوں کی آواز کو اس طرح دبانی ہے تو میں بالکل بات نہیں کرتی، میں جا رہی ہوں۔ میں نے تو مائک نہیں بند کیا، میں نے مائک نہیں بند کیا۔ اگر وہ نہیں بات کرنا چاہتی تو وہ آنریبل ممبر کا اپنی ثواب دید ہے۔ سر بالکل، میں تو صرف احتجاجاً آپ سے کہا تھا، آپ نے فوراً جو ہے وہ کہہ دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈپلومیٹک انکلیو کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے سائیکلنگ اور واکنگ ٹریکس کو جدید طرز پر تیار کرنے اور سڑکیں کشادہ کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے ڈی آئی جی سیکیورٹی کو جدید سیکیورٹی پلان از سر نو مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا پارکس کو جدید طرز پر بحال کیا جائے گا، ڈپلومیٹک انکلیو کو جدید، محفوظ اور خوبصورت سفارتی زون بنائیں گے۔ رہائشیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مختلف ملکوں میں ریلیاں اور محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے مسلم امہ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دی۔ مراکش کے شاہ محمد ششم نے محل میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محفل سجائی۔ دنیا بھر میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن، فضا میں درود و سلام کی صدائیں،
یمن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان اجتماع ہوا۔ سنا میں شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگاتا رہا۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید النہیان نے مسلم امہ کو میلاد النبی کی مبارکباد دی۔ لیبیا میں بھی شان رسول ریلی نکالی گئی۔ عراق میں بھی اس موقع پر شمع روشن کی گئی۔ سلطنت عمان میں بھی عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا۔ مراکش میں شاہ محمد نے محل میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محفل سجائی۔ غزہ کچن نے اس دن کو امید اور انسانیت کے جذبے کے ساتھ منانے کا پیغام دیا۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں روایتی ریلی نکالی گئی۔ ہزاروں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے AR نیوز۔